بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 94 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا والشعر كقوله فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الليل، ثم استعظم ذلك واستغرب وتجاهل تحيرا أو تدلها وقال هذا حلم أراه في النوم أم كان فيما بين الركب يوشع النبي صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه السلام، فرد الشمس بدعائه، أشار إلى قصة يوشع واستيقافه الشمس على ما روي أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيم قبل أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتال فيه۔ عزیز طلباء، تلمیح سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے کہ کوئی شخص اپنے کلام میں کسی مشہور قصہ یا شعر یا کسی ضرب المثل کی طرف اشارہ کر دے اور اس قصے کا یا اس کا ذکر اس میں نہ کر دے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ دو مثالیں ذکر فرما رہے ہیں تلمیح کی۔ یہ مثال تلمیح بن نظم کی ہے جس میں مشہور قصہ یا مشہور شعر کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو پہلی مثال ہے اس تلمیح کی جو تلمیح بن نظم ہے اور اس میں اشارہ مشہور قصے کی طرف ہے، اور وہ یہ شعر ہے فواللہ ما ادری احلام نائم علمت بنا ام کان فی الرکب یوشع، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ آیا کسی سونے والے کا خواب ہم پر اتر آیا ہے یا ہمارے قافلے میں یوشع ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے ایک مشہور قصے کی طرف اشارہ کیا ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف۔ در حقیقت شاعر اس شعر میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا اور اپنے محبوبہ کے ساتھ اس نے جب ملاقات کی تو اس ملاقات اور اس ملنے کو اس نے جانے والے محبوب مسافروں کے ساتھ گویا کہ ایک تشبیہ دی، اور اس نے یوں ذکر کر دیا کہ جب رات کی تاریکی میں محبوبہ کا سورج جیسا خوبصورت چہرہ سامنے آیا تو اس کی تعریف انہوں نے ذکر کی اور بیان کیا کہ آیا یہ سارا منظرنامہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کسی نائم کا خواب ہے، سونے والے کا خواب ہے، یہ حقیقت نہیں، یا جو ہے یوشع علیہ السلام کی دعا جیسے قبول ہوئی تھی اس طرح رات کے وقت سورج دوبارہ نکل آیا۔ تو شاعر نے اپنے محبوبہ کی ملاقات اور اس کے خوبصورت چہرے کے دیدار کو اس شعر میں بیان کیا، اور اس میں حضرت یوشع علیہ السلام کی مشہور قصے کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ یوشع علیہ السلام روایت میں ہے کہ اپنے وقت کے جبابرہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان کے مذہب میں چونکہ ہفتے والے دن جہاد کی اجازت نہ تھی تو جمعے والے دن یہ لڑائی شروع تھی۔ اب دشمن کو شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ دشمن شکست کے قریب تھے کہ اتنے میں سورج کے غروب کا وقت ہوا، تو یوشع علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بھی سورج کو غروب نہ کریں، کہ اگر یہ غروب ہو جائے اندھیرا ہو جائے گا، جنگ رک جائے گی اور پھر کل ہفتہ ہے تو اس طریقے سے ہمارے ہاتھ میں جو فتح آئی ہے یہ چلی جائے گی۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور سورج رکی رہی جب تک کہ یہ جوابرہ کو خوب شکست سے دو چار نہ کرتے۔
تو اس قصے کی طرف اس میں اشارہ ہے. تو اب شاعر جو ہے کہنا چاہتا ہے وصف لحوقه بالاحبۃ المرتحنین، شاعر نے اپنے لحوق کو، محبوبہ سے ملنے کو، محبوب رحلت کرنے والوں کے ساتھ جو ہے ان کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان کی. وطلوع شمس وجہ الحبیب من جانب الخضر فی ظلمت اللیل، رات کی تاریکی میں پردے کی جانب سے محبوبہ کے سورج جیسے خوبصورت چہرے کے نمودار ہونے کی اس نے تعریف کی. ثم استعظم ذالک، اور پھر اس خیالات کو اس نے ایک بڑی چیز اپنے لیے سمجھا، واستغرب، اور ایک نادر چیز سمجھا. وتجاہل تحیرا او تدلہا، اور بطور تجاہل عارفانہ کے حیرت میں پڑا یا مدہوش ہوا. وقال هذا حلم اراہ، اور کہا یہ خواب ہے جو میں دیکھ رہا ہوں نیند میں. ام کان فیما بین الرکب یوشع، یا ہمارے قافلے میں یوشع جو ہے النبی صلی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ہمارے قافلے میں یوشع جو اللہ کے نبی ہے وہ موجود ہے. فرد الشمس بدعائہ، کہ ان کی دعا سے سورج واپس لوٹا دی گئی ہے. اشارہ الی قصۃ، تو اس شعر میں اس نے اشارہ کیا ہے قصۃ یوشع علیہ السلام کی قصے کی طرف. واستیقافہ الشمس، اور ان کے لیے سورج کے رک جانے والے قصے کی طرف. علی مرویہ، جیسے کہ روایت کیا گیا ہے انہ قاتل الجبارین یوم الجمعہ، کہ یوشع علیہ السلام نے یوم الجمعہ کے دن جبارین کے خلاف لڑائی کی، جہاد کیا. فلما ادبرت الشمس، جب سورج قریب ہوا غروب کا، خاف ان تغیبت، انہیں خوف ہوا کہ سورج غروب ہو جائے گا، قبل ان یفرغ منہم، قتال سے فارغ ہونے سے پہلے. ویدخل السبت، اور ہفتے کی رات آ جائے گی. فلا یحل له قتال فیہ، جس میں ان کے لیے قتال حلال نہ تھی، جائز نہ تھی. فدعا اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. ورد له الشمس، چنانچہ ان کے لیے سورج لوٹائی گئی، یعنی سورج رکوائی گئی. حتی فرغ من قتالہم، یہاں تک کہ وہ ان سے لڑنے سے فارغ ہوئے اور اللہ نے ان کو فتح نصیب کی. تو یہ تلمیح فی النظم کی مثال ہے جس میں مشہور قصے کی طرف اشارہ تھا. وَكَقَوْلِهِ لَعَمْرٌ، سے اس تلمیح فی النظم کی طرف اشارہ ہے جس میں مشہور شعر کی طرف اشارہ ہوں، یعنی اس تلمیح فی النظم کی مثال ہے جس میں مشہور شعر کی طرف اشارہ ہوں. اور یہ تلمیح فی النظم اس شعر میں ہے. شاعر کہتا ہے لعمر مع الرمزاء والنار تلتزی، ارق واحفى منك في ساعة الكرب. لعمر مع الرمزاء والنار تلتزي ارق واحفى منك في ساعة الكرب. شعر کا ترجمہ ہے عمر انتہائی گرم زمین کے ساتھ اور بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ زیادہ نرم ہے اور زیادہ مہربان ہے تجھ سے مصیبت کی گھڑی میں. عمر سخت تپتی ہوئی زمین کے ساتھ، والنار تلتزی، اور بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ، ارق و احفا، زیادہ نرم ہے، زیادہ مہربان ہے تجھ سے، فی ساعت الکرب، مشکل گھڑی میں. عمر چونکہ یہ ایک ظالم گزرا تھا تو شاعر اپنے مخاطب کو کہتا ہے کہ تو عمر کیا ظالم تھا، تیرا ظلم تو یہ ہے کہ وہ عمر سے بھی بڑھ کر ہے. عمر مع الرمزہ، رمزہ کہتے ہوئے تپتی ہوئی زمین کو، تپتی ہوئی زمین کے ساتھ، والنار تلتزی، اور عمر اس آگ کے ساتھ، تلتزی جو بڑھک رہی ہوں، یعنی ان کیفیات کے ساتھ، ارق وہ پھر بھی نرم ہے، واحفہ مہربان ہے تجھ سے، فی ساعت الکرب، سخت مشکل گھڑی میں، لیکن تو اس سے بھی زیادہ وہ ہے. تو اس شعر میں در حقیقت ایک دوسرے مشہور شعر کی طرف اشارہ ہے جس میں عمر
جو عمر کے بارے میں پڑھا گیا تھا اور عمر کے بارے میں لوگوں نے پڑھا تھا. اور وہ شعر کیا ہے؟ المستجیر بعمر عند قربته کالمستجیر من الرزاء بالنار مع الرمزاء بالنار، کہ مشکل گھڑی میں عمر سے پناہ لینے والا یہ ایسا ہے جیسے کہ کالمستجیر من الرمزاء بالنار، تپتی ہوئی زمین سے پناہ مانگنے والا، تپتی ہوئی زمین سے پناہ مانگنے والا آگ سے، یعنی آگ کے بدلے میں تپتی ہوئی زمین سے، یا تپتی ہوئی زمین کے بدلے میں آگ سے پناہ مانگنے والا ہے. تو یہ عمر کے بارے میں اس وقت کسی نے پڑھا تھا. در حقیقت اس طرح ہوا کہ عمر نے، جس کا نام جساس بن مرہ تھا، اس نے کلیب نامی شخص کو قتل کیا ایک جنگل میں، اور پھر جا کر اس کی گردن پر بیٹھا. اس نے پانی مانگا تو اس نے تلوار نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کو مرتے وقت بھی پانی نہ پلایا. تو اس ظلم کی بنا پر اس کے بارے میں کسی نے یہ شعر پڑھا کہ المستجیر بعمر عند قربته، مشکل کے وقت عمر سے پناہ مانگنے والا یہ اس طرح جس طرح کہ آگ سے پناہ مانگنے والا ہو تپتی زمین کے بدلے میں. تو بہرحال شاعر اس شعر کی طرف جو ہے یہ شاعر نے اشارہ کیا ہے اپنے شعر میں کہ لعمر مع الرمزاء. اب اس کی ترکیبی حیثیت کو سن لیں. عمر یہ مبتدا ہے، مع الرمزاء یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ حال واقع ہے ارقو کی ضمیر سے جو دوسرے مصرعے میں آگے آ رہا ہے. اور مع الرمزاء والنار، اس کے بعد رمزاء کے بعد نار ہے. والنار وہ عاطفہ ہے، النار اس کا عطف رمزاء پر ہے. اور تلتظی یہ النار ذوالحال، اور تلتظی یہ جملہ حال ہے. اور پھر آگے ارقو یہ عامر مبتدا کے لیے خبر ہے، و احفا کا عطف ارقو پر ہے. من کا فی ساعت القرب اس کا یہ متعلق ہے احفا کے. تو بہرحال یہ ترکیبی حیثیت بتا رہے. لعمر اللام للابتداء، عمر میں لام ابتدا کے لیے ہے. وہو مبتدا، عمر مبتدا ہے. مع الرمزاء ترجمہ ہے مع الرمزاء کا الارض الحارۃ التي ترمض فيها القدم، یعنی وہ تپتی ہوئی زمین، گرم زمین جس میں قدم جو ہے جل جاتے ہو، اے تحترق جلتے ہوں رکھنے سے. حال من الضمیر فی ارقو، یہ ارقو کی ضمیر سے حال ہے. والنار مرفوع، اور نار مرفوع ہے معطوف علی عمر، یہ معطوف ہے عمر پر، او مجرور یا مجرور ہے معطوف علی الرمزاء، رمزا پر یہ عاطف ہے. تلتزی النار سے یہ حال واقع ہے، حال منہا. وما قیل انہا صفت علی حذف الموصوف، بعض رات نے کہا تلتزی یہ النار کے لیے صفت ہے اور اصل میں عبارت ہے والنار التی تلتزی، یعنی یہاں پر التی اس میں موصول کو محذوف مانتے ہیں. شارع علیہ رحمہ کو یہ ترکیب پسند نہیں، اس لیے وہ فرماتے تقدیر عبارت کی ضرورت نہیں، بس نار ذوالحال و تلتزی جملہ حال ہے، معرفہ کے بعد جب نکرہ جائے ذوالحال حال بنتے ہیں. وما قیل انہا صفت علی حذف الموصوف، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ صفت ہیں موصول کے محذوف ہونے کی بنا پر. النار التی تلتزی تعسف، یہ ویسے تکلف لا حاجت الیہ، اس کی ضرورت نہیں. ارق خبر المبتدا، ارق یا عمر مبتدا کے لیے خبر ہے. من رق له اذا رحمه، رق له سے ماخوذ ہے یعنی نرم پڑھنا. واحفا من حفا علیہ، احفا حفا علیہ سے ہے یا حفی علیہ سے ہے. تلطف و تشفق من کا فی ساعت الکفر، کہ وہ زیادہ مہربان زیادہ شفیق ہے، تو اس سے فی ساعت الکرب مشکل گھڑی پہ. اشار للبیت المشہور، اس میں ایک مشہور شعر کی طرف اشارہ ہے، وہ قولہ، اور مشہور شعر المستجیر المستغیث بعمر عند قربته، پناہ مانگنے والا مدد طلب کرنے والا عمر سے، عند قربته سختی کی حالت میں. قربتی میں ہو ضمیر للموصول، موصول کی طرف راجع ہے المستجیر. الذي يستغيث عند قربته بعمر، یعنی وہ شخص جو مدد طلب کرے مشکل میں عمر سے. کالمستجیر من الرزاء بالنار، یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آگ کے بدلے میں کوئی تپتی ہوئی زمین سے پناہ طلب کرے.
وعمر هو الجساس، عمر سے مراد جساس بن مرہ ہے، وذالک انه لما رما کلیبا، یہ اس وجہ سے کہ جب انہوں نے کلیب نامی شخص کو تیر مارا، ووقف فوق رأسی، پھر جا کر اس کے سر پر بیٹھ گیا، قال لو کلیب نے کہا یا عمر اغثنی بشربۃ ماء، میری مدد فرما پانی پینے کی صورت میں، پانی پلانے کی صورت میں، فاجہز علیہ، تو اس ظالم نے تلوار اس پر سونت لی، تلوار نیام سے نکال کر اس پر پھیر دی اور اس کو قتل کر دیا۔ فقیل، تو اس وقت یہ شعر کہا گیا، المستجیر بعمر عند قربتہ کالمستجیر من الرزاء بالنار۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔